ایک منٹ پہلے چنیوٹی صاحب نے انہوں نے پہلے کا کہا ہوا ہے. جی جناب اسپیکر بہت بہت شکریہ. میں حافظ صاحب کو زبردست طریقے سے مبارک پیش کرتا ہوں. یقیناً جو رانا مشہود صاحب نے آواز اٹھائی کہ نور الحق قادری صاحب نے اشارہ کیا، بتایا کہ 4-5 ممبران تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو کمیشن میں شامل کر دیا جائے. ان کے نام واضح ہونے چاہیے، پتہ چلے قوم کو اپنے خیر خواہوں کا اور جو بدخواہ ان کا. جناب میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. جناب اسپیکر اس موقع پر یہ جو ایک کرونا وائرس کی طرح یہ قومی اقلیتی کمیشن کا ایک طوفان اٹھا اور اس میں ایک کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت قادیانیوں کو شامل کرنے کی کوشش کی، تو آپ جناب چودھری پرویز الہی صاحب اور آپ کے بڑے بھائی چودھری شجاعت حسین صاحب نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ ہم اس کمیشن کے حق میں نہیں ہیں، مشورے کے بغیر یہ کام ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کی ہے، اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جناب اسپیکر اس سے پہلے بھی 1998 میں جب میرے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ربوہ نام کی تبدیلی کی قرارداد پیش کی تھی، 30 سال اس پر لگے، مگر بڑی جد و جہد ہوئی، بڑی رکاوٹیں ہوئی، مجھے معلوم ہے، مگر ان سب رکاوٹوں کو آپ نے پرکاہ کی حیثیت دیتے ہوئے آپ نے اس قرارداد کو پیش کرنے کی یہاں منظوری دی. الحمدللہ وہ قرارداد منظور ہوئی اور اس وقت سردار حسن اختر موکل وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے، شاید چیئر وہ کر رہے تھے، تو وہ بالاتفاق وہ قرارداد منظور ہوئی. میں اس زمانے کے آپ جو سپیکر ہیں، اس وقت بھی سپیکر تھے، آج بھی الحمدللہ سپیکر ہیں، اس وقت کے تمام ممبران وزراء جنہوں نے اس قرارداد کی تائید کی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1974 میں جب قومی اسمبلی میں یہ فیصلہ ہوا تو قادیانی تو آج تک اس 1974 والی قرارداد کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پروفیسر محمد عبد الغفور صاحب اور آپ کے بزرگوار چودھری ظہور الہی صاحب، اور اس قسم کے قداور شخصیتیں تھیں جنہوں نے 12 دن باقاعدہ قادیانیوں کے سربراہ مرزا ایک منٹ آ رہے ایک منٹ آ رہے جی انہوں نے آخر تے آنے گئے، انہوں نے جیسے 12 دن ان کو قادیانیوں کو دیے تھے، مگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان تسلیم ثابت نہ کر سکے. اس وقت وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، انہوں نے ہمت اور جرت کا کام لیا اور ان کے کفر کی قرارداد جو ہے پاس کروائی. میرے والد ماجد مولانا چنیوٹی فرمایا کرتے تھے کہ بھٹو صاحب سے مجھے 100 اختلاف تھے، لیکن انہوں نے یہ جو کام کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بخشش کے لیے کافی ہوگا. جناب سپیکر 1998 میں آپ نے جو کام کیا تھا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اور آپ کی ساری اس زمانے کی کابینہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بدلے جو ہے اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا. لیکن جناب سپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر 3-4 مہینے کے بعد کوئی ہمدرد کھڑا ہوتا ہے قادیانیوں کا اور ان کے لیے کوئی چور راستے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جناب سپیکر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کہیں تو یہ کہ ہم ریاست مدینہ کی بنیادوں پر اس ملک کی بنیادوں کو استوار کریں گے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کی زبان خاتم النبیین کا لفظ کہنے سے وہ لڑکھڑا جاتی ہے. اور جناب سپیکر اسی جماعت کے لوگ وہ جاتے ہیں انگلینڈ میں اور انگلینڈ سے جا کر قادیانیوں سے ووٹ مانگتے ہیں، اور جناب سپیکر اس کے بعد یہ لوگ جاتے ہیں ان قادیانیوں سے جا کر یہ امداد لیتے ہیں. جناب سپیکر بات یہ ہے، جناب سپیکر بات یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں غیرت کسی چیز کا نام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک موقع پر فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ میں تم سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، نے فرمایا کہ اللہ پاک مجھ سے بھی بڑا غیرت مند ہے۔ جناب سپیکر، غیرت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قادیانی یہ کہیں کہ جو مرزا قادیانی کے اوپر ایمان نہیں لاتے وہ سارے کے سارے کنجریوں کی اولاد ہیں۔ جناب سپیکر، وہ اپنے اوپر ایمان نہ لانے والے کی ماؤں کو کنجری کہیں اور ہمارے دل میں رحم آ جائے، ہم کہیں جناب وہ بھی باسی ہیں۔ جناب سپیکر، میرا مطالبہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے 1974 سے اس قرارداد کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے 7 ستمبر 1974 سے لے کر آج تک قادیانی ہر روز وہ پاکستان۔ چلو ٹھیک ہے چنیوٹی صاحب، ٹھیک ہے چنیوٹی صاحب، تھوڑی شرارت۔ چلو بس چنیوٹی صاحب، کوٹا پورا ہو گیا ہے، کوٹا پورا ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ اجلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، لہذا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔